مگر تم یہ سارے کے سارے علی ہی کی صورت میں کیوں آئے تھے؟ بھئی میدان میں بڑے خوبصورت لوگ موجود تھے، کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا، کوئی کسی کی توجہ ہے نا؟ نعرہ نہیں، ابھی جملہ سنیں، نہیں کوئی نعرہ نہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ میدان میں موجود تھے، کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا، کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا، یہ ہزاروں کی تعداد میں سارے علی کی صورت میں کیوں آئے؟ تو جواب یہی آئے گا، ارے ہم فرشتے ہیں، معصوم ہیں، اور معصوم کبھی ایسی شکل میں ایسے لوگوں کی شکل میں نہیں آ سکتا جن کے 40 برس بت پرستی میں گزر گئے ہو۔ توجہ، ہے قریب۔ توجہ ہے نا دوستو؟ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر۔ اسلام نے اتنے، اب یہاں پھر آپ پھر رک جائیں ایک لمحے کے لیے، بھئی یہ سارے فرشتے تو نور ہیں نا، اس پر تو مسلمانوں کا ایمان ہے، کمال ہے۔ ملت مسلمہ کا بھائی عمران بھائی آپ ہی غور کریں اس بات پر، یہ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سارے فرشتے نور ہیں۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا، آدم کو سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے کیا نا، یعنی جناب آدم کو جن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سارے نور ہیں، وہ سارے نور ہیں۔ آدم کے سامنے جو نوری فرشتے جھک جائیں وہ فرشتے تو نور ہیں، اور جو خاتم النبیین ہے اس آدم کا بھی نبی ہے، وہ ہم جیسا بشر ہے۔ اندازہ فرمائے، عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ فرشتے سارے نور، فرشتے سارے نور، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اور ہم کہیں کہ ہمارا نبی نور، یہ نہیں ہو سکتا۔ نور کیسے آ جائے گا شکل بشر میں؟ ہماری طرح تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاگتے تھے، سوتے تھے، کیسے نور ہو گئے؟ نور کبھی شکل بشر میں آ ہی نہیں سکتا، جبھی تو کہتا ہوں قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ بھئی نور کیسے نہیں آ سکتا شکل بشر میں؟ جنگ حنین کا واقعہ پڑھ لو، یہ سارے فرشتے نور تھے نا، پروں سمیت تو جنگ میں نہیں آئے تھے، شکل بشر ہی میں آئے ہوں گے نا، سارے فرشتے لباس بشر ہی میں آئے نا، صورت ہی تو علی کی بنائی تھی، پروں کے ساتھ تو نہیں آئے ہوں گے، ہاتھوں کے ساتھ آئے ہوں گے، تلواروں سے جنگ کی ہوگی، تلواروں سے مارا ہوگا، تو یہ 10,000 فرشتے شکل نور میں آ کر بھی فرشتہ رہ سکتے ہیں۔ یہ 10,000 فرشتے نوری ہونے کے باوجود شکل بشر میں آ کر بھی فرشتہ رہ سکتے ہیں، اور یہ 14 نور اگر شکل بشر میں آ جائیں تو یہ نور نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، یعنی فرشتوں کا نور تو انہی کی خاک قدم کی خیرات ہے۔ صلوات دے کے باوات ہے بلال۔ اسلام بدر سے گزرا کامیاب، احد سے گزرا کامیاب، خیبر سے گزرا کامیاب، خندق سے گزرا کامیاب، حنین سے گزرا کامیاب۔ یہ ساری غزوات میں جتنی بھی یہ جہاد ہیں، دفاعی جنگیں ہیں، ان میں اسلام کامیابی سے گزرتا رہا۔ علی کے زور بازو کے نتیجے میں ارتقاء کی سیڑھیاں طے کرتا رہا۔ تو عدل الہی کا تقاضا تھا میرے حبیب، جب اسلام کی ابتدا سے لے کر حج آخر تک صرف ایک ہی نظر آتا ہے تو پھر اس ایک ہی کو اسلام کا وارث بنا دو۔ دیکھیں نتیجہ یہ ہے، علی تو بالکل انپوز آئے ہیں بھائی، کوئی کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں مقابلے میں، اس لیے کہ کسی نے کوئی اسلام کی خدمت کی ہی نہیں۔ علی کے علاوہ صلوات بھیجنا محمد آل محمد، کوئی ثابت قدم رہا ہی نہیں، کوئی ثابت قدم نہیں رہا، کسی کے لیے نہیں کوئی کہہ سکتا
پوری تاریخ کے اوراق کو آپ اٹھا کر دیکھ جائیے. علی اگر مولا بنے ہیں نا، میں تو کہا کرتا ہوں یہ بات، 18 ذی الحجہ کے موقع پر میں نے کہا تھا جشن غدیر کے موقع پر محفل شاہ خراسان میں، کہ علی رشتہ داری کی بنیاد پہ مولا نہیں بنے، علی میرٹ کی بنیاد پہ مولا بنے ہیں. میرٹ کی، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، میرٹ کی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ جملہ سن لیں دوستو. غدیر سنانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ضرور اس پر سن لیں آپ، کہ علی جو مولا بنے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر کوالیفائی کیا ہے علی نے منصب مولا، تب کہیں مولا بنے ہیں. اور علی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر کسی بند کمرے میں 22 آدمیوں نے اپنے مشورے سے ٹائپ نہیں کیا، اللہ نے آسمان سے بھیجا. علی اگر مولا بنے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، کوالیفائی کیا ہے، تھیوری بھی دی ہے، پریکٹیکل بھی دیا ہے. تھیوری میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، پریکٹیکل میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. صرف زبانی سے نہیں کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، عمل سے ثابت بھی. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. علی نے یہ سارے مرحلے، اور میں ویسے بھی اگر آپ اس نقطہ نگاہ پر اور ذرا سا غور فرمائیں تو میں بڑے اعتماد سے یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی میرٹ کی بنیاد پہ مولا بنے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر عہدے اور منصب عطا کیے جاتے تو اقربا پروری اسلام میں جرم نہ ہوتی. بھائی بہت توجہ. پھر اسلام میں اقربا پروری کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر ہی اقربا پروری کر رہے ہیں تو پھر تو اپنے خاندان والوں کو بڑھانا، انہیں نوکریاں دینا، ملازمتیں دینا، یہ تو سنت رسول ہو جاتا. توجہ ہے نا؟ توجہ. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. یہ تو سنت رسول ہو جانا تھا، لیکن نہیں. دامن عصمت رسالت پر کوئی داغ رسول کا دشمن نہیں ڈال سکتا. پیغمبر کی بصیرت کو سلام کیا کرو. غدیر نہیں پڑھا، ایک جملہ، مگر یہ علمی جملہ ہے دوستو. میرے نوجوان دوست خاص طور سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں آئندہ برس تک کے لیے اس جملے کو. یہ بصیرت پیغمبر ہے. سرکار کو پتا تھا کہ یہ تنگ نظر قسم کے لوگ یہ پیغمبر پر رشتہ داری کا الزام لگائیں گے. بھائی تھا اس لیے بنایا، داماد تھا اس لیے بنایا، ابو طالب کا بیٹا تھا اس لیے بنایا، فاطمہ کے شوہر تھے اس لیے بنایا، ساتھ رہتے تھے اس لیے بنایا، پالا تھا اس لیے بنایا، پرورش کیا تھا اس لیے بنایا. اللہ جانے کیا کیا الزام لگا دیتے، مگر اللہ رے بصیرت ختمی مرتبات کہ سرکار رسالت مآب نے غدیر سے پہلے خطبہ دیا. بہت توجہ اس جملے پر. یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں نا دوستو، یہ